بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بس ان 5 چیزوں کو اپنے گھر میں رکھ لو، دولت برسنے لگے گی اور تم پر وہ ہر قسم کا جادو اور بندش بھی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے پیارے بہن بھائیوں، پھر چاہے آپ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں یا پھر آپ بہت جلد دولت مند بن جانا چاہتے ہیں، تو بس ان 5 چیزوں کو لے کر اپنے گھر میں رکھ لیں، پھر دیکھیں کیسے آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی تقدیر اور قسمت بدل جائے گی۔ یہ 5 چیزیں کون سی ہیں اور ان کو گھر میں رکھنے سے دولت اور پیسہ کیوں آنے لگتا ہے، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ فیوچر میں ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ایک بار بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ندی کے کنارے چلتے ہوئے ساتھ والے گاؤں جا رہے تھے کہ بابا فرید دیکھتے ہیں کہ گاؤں کا موچی اپنے پورے خاندان سمیت ندی کی طرف آ رہا ہے۔ بابا فرید کو یہ سب دیکھ کر کچھ ٹھیک نہیں لگتا، کیونکہ شام کے وقت گاؤں کا موچی اپنے پورے خاندان کے ساتھ ندی کی جانب آ رہا ہے، جس کے بعد بابا فرید رک جاتے ہیں۔ جب گاؤں کا موچی اور اس کا پورا خاندان ندی کے پاس پہنچتا ہے تو بابا فرید انہیں آواز دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ گاؤں کا موچی اور اس کا خاندان کچھ نہیں بولتے اور چپ کر کے کھڑے رہتے ہیں، جس کے بعد بابا فرید موچی کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اتنی شام کے وقت تم اپنے پورے خاندان سمیت ندی کے پاس کیا کر رہے ہو؟ جس کے بعد وہ موچی رونے لگتا ہے اور روتا ہوا کہتا ہے، بابا فرید، ہم غربت اور تنگ دستی سے تنگ آ چکے ہیں، اب ہم اور جینا نہیں چاہتے، اس لیے میں اور میرا پورا خاندان ندی میں ڈوب کر خودکشی کرنے آئے ہیں تاکہ ہمیں اس غربت اور تنگ دستی والی زندگی سے نجات مل جائے۔ جس کے بعد بابا فرید اس کو سمجھاتے ہیں، اس زندگی لینے کا اختیار انسان کے پاس نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ جس کے بعد بابا فرید موچی سے مزید کہتے ہیں کہ بس تم 5 چیزیں لے کر اپنے گھر میں رکھ لو، اس کے بعد دیکھنا تمہارے گھر میں غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا اور دونوں طرف سے پیسہ آنے لگے گا۔ جس کے بعد موچی ایسا ہی کرتا ہے اور چند دن بعد دوبارہ سے موچی بابا فرید کے پاس آتا ہے اور آ کر کہنے لگتا ہے، بابا فرید، میرے گھر میں اتنی دولت، اتنا پیسہ آنے لگ گیا ہے جتنا پہلے کبھی نہیں آتا تھا۔ پیارے بہن بھائیوں، سب سے پہلی چیز جو کہ آپ نے اپنے گھر میں رکھنی ہے، جس کو رکھنے سے گھر میں آئی غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا اور آپ کے گھر میں رزق، دولت اور پیسہ آنے لگے گا، گھر میں برکت ہی برکت ہو جائے گی، وہ پہلی چیز ہے سرکہ۔ آپ نے انگوری سرکہ یعنی جو سفید رنگ کا سرکہ ہوتا ہے، اس کو لینے کے بعد ایک مخصوص طریقے سے آپ نے گھر پر رکھ لینا ہے۔ کس طریقے سے رکھنا ہے وہ میں بھی آپ کو بتاتی ہوں، لیکن سب سے پہلے سرکہ گھر پر رکھنے سے دولت اور پیسہ کیوں آتا ہے، اس کی میں آپ کو وجہ بتا دوں۔ سرکے کے بارے میں ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس گھر میں بھی سرکہ موجود ہو تو اس گھر میں کوئی بھوکا نہیں رہ سکتا۔ سرکے میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اس لیے پھر جس گھر میں بھی سرکہ موجود ہوتا ہے اس گھر میں کبھی بھی بے برکتی نہیں آتی، وہاں برکت رہتی ہے اور رزق اور دولت آتے رہتے ہیں، کبھی بھی اس گھر میں دولت کا آنا نہیں رک سکتا۔ لیکن پیارے بہن بھائیوں، سرکے کو آپ نے اپنے گھر میں ایک خاص اور مخصوص طریقے سے رکھنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے قدرتی طور پر جو تیار کیا ہوا انگوری سرکہ ہے وہ لے لینا ہے۔ عام طور پر بازار میں کیمیکل سے تیار کیے جانے والا سرکہ بھی مل رہا ہوتا ہے، لیکن آپ نے 100% جو قدرتی سرکہ ہوتا ہے، عام طور پر جو حکیموں وغیرہ کے پاس مل جاتا ہے، آپ نے قدرتی طور پر تیار کیا ہوا سرکہ لے لینا ہے۔ اسے یا تو آپ نے شیشے کی بوتل یا جار میں ڈال کر یا پھر جو سرکہ رکھنے والی چائنا مٹی کے برتن ہوتے ہیں ان میں ڈال کر اپنے گھر میں رکھ لینا ہے۔ پھر دیکھیں آپ کے گھر میں کیسے چاروں طرف برکت آتی ہے۔ غربت سے نجات حاصل کرنے اور رزق اور دولت میں بے پناہ اضافے کے لیے جس دوسری چیز کو آپ نے اپنے گھر میں لگانا ہے وہ ہے آیت الکرسی۔ آپ نے یا تو آیت الکرسی کسی سادہ کاغذ پر لکھ لینی ہے یا بازار سے آپ کو بہت سارے ڈیکوریشن پیس مل جاتے ہیں یا پرنٹ کی ہوئی آیت الکرسی مل جاتی ہے۔ آپ نے آیت الکرسی یا تو خود لکھ لینی ہے یا پھر بازار سے آپ نے پہلے سے پرنٹ کی ہوئی آیت الکرسی لے کر آنی ہے۔
اسے اپنے گھر میں ایک مخصوص جگہ پر لگا دینا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ گھر میں آیت الکرسی لگانے سے ہوتا کیا ہے۔ جب بھی گھر پر آیت الکرسی لگا لیتے ہیں تو آپ کے گھر میں کسی بھی قسم کا شیطان، نہ تو بڑا شیطان، نہ ہی چھوٹے اور نہ ہی گندے جنات وغیرہ ہوتے ہیں جو کہ رزق کی تنگی اور بے برکتی لے کر آتے ہیں، بندشیں اور جادو ٹونا اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں، وہ جنات آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو پاتے، جس کے بعد آپ کے گھر میں رزق اور دولت آنے لگتی ہے۔ لیکن آپ نے اپنے گھر پر آیت الکرسی کو لگاتے وقت اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں اس جگہ پر آیت الکرسی کو لگانا ہے جہاں آیت الکرسی کی بے ادبی نہ ہو۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ آیت الکرسی کو گھر میں ایسی جگہ پر لگا لیتے ہیں جس جانب پاؤں بھی ہوتے ہیں، اس لیے آپ جس کمرے میں بھی آیت الکرسی کو لگائیں تو ایسی جانب لگائیں، یعنی ایسی دیوار پر لگائیں جس جانب سر ہوتے ہیں۔ جب آپ لیٹتے ہوں تو اس جانب آپ کے سر ہوتے ہیں اور پاؤں کا رخ دوسری جانب ہوتا ہے تاکہ آیت الکرسی کی بے ادبی نہ ہو۔ ویسے گھر میں آیت الکرسی کو لگانے کی سب سے بہترین جگہ مین گیٹ ہوتا ہے، یعنی کہ جو مین گیٹ کا دروازہ ہوتا ہے اس کے بالکل سامنے ہوتی ہے۔ رزق اور دولت میں اضافے اور جادو کی بندش سے بچنے کے لیے آپ نے اپنے گھر میں جو تیسری چیز کو لے کر رکھنی ہے وہ ہے سبز طوطا۔ آپ نے اپنے بزرگوں سے یہ بات ضرور سن رکھی ہوگی، جس گھر میں بھی سبز طوطا موجود ہوتا ہے اس گھر میں نہ تو سفلی جادو اور نہ ہی کالا جادو چلتے ہیں اور نہ ہی کسی قسم کی بندش باقی رہتی ہے۔ پیارے بہن بھائیو، یہ تمام باتیں بالکل ہی بے بنیاد نہیں ہیں، کیونکہ یہ سبز طوطا ہوتا ہے، اس کا رنگ بہت زیادہ مبارک ہوتا ہے اور سبز طوطے میں یہ خاصیت پائی جاتی ہے، سبز طوطا اپنی آنکھوں سے ان بلاؤں اور جنات کو دیکھ سکتا ہے جو کہ جادو اور بندش گھر میں لے کر آتے ہیں۔ اس چیز کو یاد رکھیے گا، جب بھی کوئی آپ پر جادو کرواتا ہے یا بندش کا عمل کروایا جاتا ہے تو اس جادو یا بندش کو آپ کے گھر میں لانے کے لیے جنات کا استعمال ہوتا ہے۔ لیکن جس گھر میں بھی سبز طوطا موجود ہوتا ہے تو سبز طوطا اس جادو اور بندش کو کھا جاتا ہے۔ اس طرح جس گھر میں بھی سبز طوطا موجود ہوتا ہے تو اس گھر میں نہ تو کسی قسم کی بندش ہو سکتی ہے اور نہ ہی رشتوں میں اور کاروبار کے حوالے سے، نہ ہی کامیابی پر، نہ ہی بیرون ملک جانے کے حوالے سے بندش ہو سکتی ہے اور نہ ہی گھر والوں پر کوئی جادو چلتا ہے۔ لیکن آپ نے اپنے گھر میں سبز طوطا رکھنے سے پہلے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں سبز طوطا لائیں تو ہر صورت میں آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ گھر میں سبز طوطا لا کر اس کی پرواہ ہی نہیں کرنی، اس کے کھانے پینے کا خیال ہی نہیں رکھنا۔ ایسا کریں گے تو آپ کو فائدے کی بجائے الٹا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے گھر میں سبز طوطا اسی صورت میں لائیں اگر آپ گھر میں سبز طوطا لاتے ہیں تو اس کی خدمت کر سکیں، اس کا خیال رکھ سکیں، ورنہ لانے کی ضرورت نہیں۔ رزق کی تنگی، نظر بد، جادو اور بندش سے بچنے کے لیے آپ نے اپنے گھر میں جو چوتھی چیز لگانی ہے وہ ہے گھوڑے کا ٹاپا۔ آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ انہوں نے یا تو اپنے گھروں میں یا پھر اپنی دکانوں یا دفتروں میں گھوڑوں کا ٹاپا لگایا ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں نے کیل کے ساتھ لگایا ہوتا ہے یا تو کچھ لوگوں نے دھاگا یا ڈوری کی مدد سے گھوڑے کا ٹاپا لٹکایا ہوتا ہے۔ گھوڑے کا ٹاپا جو کہ گھوڑا اپنے پاؤں میں پہنتا ہے، گھوڑے کے ٹاپے کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ گھوڑے کا ٹاپا کسی بھی قسم کی نظر بد کو اور کسی بھی قسم کی بندش کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیتا۔ نظر بد اتنی خطرناک چیز ہے، یہ لوگوں کو راجا سے فقیر بنا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ نظر بد اچھے خاصے جوان صحت مند انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے پیارے بہن بھائیوں، نظر بند اور بندش کو کبھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ اچھے خاصے شکل و صورت ہونے کے باوجود ان کا رشتہ نہیں ہوتا، یا پڑھے لکھے ہونے کے باوجود ان کی نوکری نہیں مل رہی ہوتی، یا سخت محنت کرنے کے باوجود کاروبار نہیں چل رہا ہوتا۔ یہ تمام بندش کی نشانیاں ہیں اور آپ نے گھوڑے کا ٹاپا لینے میں یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے بالکل نیا گھوڑے کا ٹاپا نہیں لینا، بلکہ آپ نے استعمال شدہ گھوڑے کا ٹاپا لے لینا ہے، یعنی وہ ٹاپا جسے گھوڑے نے استعمال کیا ہو اور استعمال کرنے کے بعد وہ گھس گیا ہو اور مالک نے اسے نکال دیا ہو، اور گھوڑے کا ٹاپا آپ نے ان سے لے لینا ہے۔ اور استعمال شدہ گھوڑے کے ٹاپے کو آپ نے یا تو اپنے گھر پر لگا لینا ہے، اور اگر آپ کا کاروبار وغیرہ نہیں چلتا تو آپ نے دکان پر بھی لگا سکتے ہیں۔
پانچویں چیز جو کہ گھر میں رکھنے سے برکت آتی ہے، رزق اور دولت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے، وہ ہے نمک۔ نمک کی گٹلی کو آپ نے کیسے بنانا ہے وہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں، لیکن نمک کے حوالے سے آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ نمک بنیادی طور پر ایک معدنی چیز ہے، یعنی نمک بنیادی طور پر ایک پتھر ہے جسے کوٹ کر نمک تیار کیا جاتا ہے۔ اس لیے پتھروں کو انگوٹھیوں میں لگا کر پہنا جاتا ہے۔ جو نمک ہوتا ہے اس کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ نمک گھر میں چھائے ہوئے برے اثرات کو اپنے اندر قید کر لیتا ہے، جس کے بعد گھر میں ہر قسم کی بے برکتی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور برکت ہی برکت پڑ جاتی ہے۔ نمک کی برکت کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا لیں، پھر چاہے آپ چھوٹا گوشت بنا لیں، اگر آپ اس میں نمک شامل نہ کریں تو چھوٹا گوشت بھی آپ کو مزہ نہیں دے گا، لیکن اس چھوٹے گوشت کے مقابلے میں ایسی دال جس میں نمک شامل کیا گیا ہو وہ آپ کو زیادہ مزیدار لگے گی۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگوں کا کہنا ہے کہ نمک میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ تو نمک کو آپ نے اپنے گھر میں اس طرح سے رکھنا ہے کہ آپ نے نمک کے ڈھیلے لے لینے ہیں۔ نمک کے ڈھیلے آپ کو آسانی سے پنسار وغیرہ کی دکان سے مل جائیں گے۔ آپ نے 2 یا 3 نمک کے ڈھیلے لے لینے ہیں اور ان کو ایک کپڑے میں ڈال کر پوٹلی بنا لینی ہے، اور اس پوٹلی کو آپ نے یا تو اپنے باورچی خانے میں رکھ لینا ہے یا ایسی جگہ پر جہاں آپ دولت اور پیسہ رکھتے ہیں وہاں رکھ دینا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر سے ہر قسم کی بے برکتی اور نحوست کیسے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ کے گھر میں، کاروبار میں، زندگی میں برکت ہی برکت ہوگی۔ انشاءاللہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔ شکریہ۔